اقتباس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرمائی۔ مرحوم سید مہدی حسن رضوی منع میاں ابن سید ذاکر حسین رضوی مرحوم سید عابد حسین رضوی میاں ابن سید ذاکر حسین رضوی مرحوم سید آصف حسین رضوی ابن سید ذاکر حسین رضوی مرحوم سید حیدر علی ابن سید راشد اعجاز مرحوم سید زین العابدین زیدی ابن سید سبحان علی زیدی مرحوم سید وسیع اصغر رضوی ابن سید یوسف حسین رضوی مرحوم مرزا تنویر علی بیگ تنویر سحر رامپور ابن سید عابد ابن مرزا عابد علی بیگ سحر رامپور مرحوم توصیف علی بیگ ابن مرزا عابد علی بیگ کے روح کے ساتھ سورہ فاتحہ ہم سارے لوگ یہاں پہ حاضر ہوئے تمام مومن و مومنات کو بالکل ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم یا کھانا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين سيدنا بالقاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت بمنزلۃ الکعبہ صلوات علی محمد حمد و ثنا اس باری تعالیٰ کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری اور آپ کی جان بعد درود و سلام محمد و آل محمد سب سے پہلے ہم پروردگار عالم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اور آپ کو توفیق دی کہ ہم سرکار مشہد علی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور یقین جانیں کہ آپ جس آستانے پر آئے ان کا نام مشہد علی، اور لطف کی بات یہ ہے کہ یہ خود بھی علی ہے اور علی کا بیٹا بھی۔ مشہد علی کے والد سرکار علی رضا، آپ جس کی بارگاہ میں ہیں اس کا باپ بھی علی ہے، اس کا دادا بھی علی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ دربار ہر دور میں جو سجا ہے یا تو علی کا دربار سجا ہے یا اولاد علی کا دربار سجا ہے، یہ آپ محسوس کریں گے۔ ہم آپ سب دور دراز سے یہاں آئے، کہاں پنجاب، کہاں یو پی، کہاں رامپور، کہاں میرٹھ، یہ ساری جگہوں سے جو لوگ آ رہے ہیں یہ آپ آئے نہیں،
یہ مولا نے آپ کو بلایا، اور میں بہت خوش ہوں اس بات پہ اپنی جوانوں کو دیکھ کر۔ دنیا چھٹیاں منانے کے لیے دنیا کہاں جاتی ہے؟ دنیا الگ الگ جگہوں پہ سیر و تفریح کے لیے جاتی ہے، یہاں چلو یہاں چلو یہاں چلو، لیکن ہم زمانے کو بتا رہے ہیں کہ گھومنے والی قومیں اور ہیں، زیارت کرنے والی قوم اور ہے۔ ہماری جو چھٹی ہیں، ہم یہاں آئے، مولا کے پاس آئے، مولا کے پاس ہم آ کے بتا رہے ہیں، مولا یقین جانے آپ سے ہمیں دلی محبت ہے۔ اور دو باتیں، چونکہ بات دربار سرکار علی کا ہے، بات سرکار علی کی ہوگی، علی کی بات علی کے بیٹے کی بارگاہ میں اور علی والوں میں ہو رہی ہے۔ نبی کریم کی ایک حدیث ہے، کیا کہا کی حدیث ہے؟ یا علی انت بمنزلۃ الکعبہ، اے علی تیری مثال کعبے کی طرح ہے۔ یعنی کمال یہ ہے، علی جو تیرے اندر کمال ہے وہی کعبے کے اندر کمال ہے، مگر کعبے کا کمال کم ہے، علی کا کمال زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ پوری زندگی کعبہ 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 بکتے رہیے، بولتے رہیے، لیکن کعبہ کعبہ بولنے سے آپ کو ثواب نہیں ہوگا، لیکن اس کے برعکس آپ زندگی بھر بولتے رہیے علی 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 علی، جتنا علی علی آپ بولیں گے اس کے دو فائدے ہیں، ایک تو آپ کو ثواب ملتا رہے گا، دوسرے پڑوسی کا شجرہ پتہ چلتا رہے گا۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ مولا علی ایک عجیب ذات ہے، اس کو کوئی آج تک سمجھ نہیں سکا، اور کمال ہے علی آپ کی مثال کعبے کی طرح ہے۔ کعبہ اپنا آپ میں ایک بڑا مقصد رکھتا ہے، ایک بڑی اس کی اہمیت ہے، لیکن نبی نے فرمایا توتا ولا تاتو، یاد رکھنا علی کعبہ لوگوں کے پاس نہیں جاتا، لوگ کعبے کے پاس جاتے ہیں۔ علی تو خلافت لینے کہیں نہیں جائے گا، خلافت چل کے تیرے دروازے پر آئے گا۔ اور یاد رکھنا علی کمال کی ذات ہے۔ دو تین جملے آپ سنیں کیونکہ یہ فضائل کی جگہ ہے، اور یاد رکھیے گا کہ جب دنیا میں جھوٹے فضائل دنیا اپنے باپ دادا کے پڑھے تو لوگ خوش ہوتے ہیں، میں تو سچے علی کے فضائل اس کے سچے بیٹے کی بارگاہ میں سچے ماننے والوں میں پڑھا ہوں۔ آپ نے غور نہیں کیا، میں نے کہا سچے ماننے والوں میں، اس لیے کہ علی کا ماننے والا نہ کل جھوٹا تھا، نہ آج جھوٹا ہے، نہ قیامت تک جھوٹا رہے گا، اور علی سے محبت جھوٹے کرتے بھی نہیں۔ اس کی وجہ یاد رکھیے گا، علی صادق نہیں ہے، علی صدیق اکبر ہے۔ علی صدیق اکبر ہے۔ مولا علی کے بہت سارے فضائل ہیں، مگر میں نے کعبے کی بات کی، کعبہ دنیا میں سب سے کمال کا ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، کعبہ ہے۔ اگر مسلمان کعبے کی سمت رخ کر کے عباس نماز نہ پڑھے تو نماز باطل ہے۔ سمت اللہ نے بنائی چار، پورب، پچھم، دکھن، اتر۔ جب تک مسلمان پچھم یعنی قبلے کے رخ منہ نہ کرے نماز نہیں ہوگی۔ پچھم چھوڑ کے پورب کر کے منہ نماز پڑھے جب بھی باطل، دکھن منہ کر کے پڑھے جب بھی باطل، اتر منہ کر کے پڑھے جب بھی باطل۔ آپ نے غور کیا چار سمتوں میں ایک سمت صحیح ہے، تین سمتیں غلط ہے۔ آپ پھر سوچیں، چار سمتوں میں ایک سمت صحیح ہے، تین غلط ہے۔ ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں، چاروں میں ایک صحیح ہے، باقی سب کے سب لعنتی ہے۔ صلوات پر محمد والے تین سمت۔ اگر مسلمان پھر جائے کعبے سے نماز ہی نہیں، نماز سنی ہو شیعہ ہو سب جانتے ہیں، جو کعبے کو پشت دکھا دے اس کی نماز نہیں۔ ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں، جو کعبے کو پشت دکھائے اس کی نماز نہیں، جو نبی کو پشت دکھا دے میدانوں میں۔ ذرا غور کیجئے اس کے حالات کیا ہوتے ہیں۔ علی آپ کی مثال کعبے کی طرح۔ میں عجیب کیفیت کی بات، ایک نام ہے اہل سنت میں ڈاکٹر اور مفتی حنیف قریشی، پاکستان کا ایک بڑا نام ہے۔ ان کے بیان سن کے لوگ انہیں شیعہ کہنے لگے۔ وہ اس حدیث کی تفسیر میں بول رہے تھے، بولتے بولتے انہوں نے کہا کہ نبی کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے کہ علی آپ کی مثال کعبے کی طرح ہے،
مگر وہ فضائل میں ڈوب کے ایک بات کہتے ہیں فرق اتنا ہے کہ علی آپ میں اور کعبے میں فرق اتنا ہے، کعبے کے پاس حلالی بھی جا سکتا ہے، غیر حلالی بھی جا سکتا ہے، مگر اے علی آپ سے محبت صرف اور صرف وہی کرے جس کا حسب بھی پاک ہو، نسب بھی پاک ہو۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ اب دو بات ہے اس کے بعد ختم رحمت ایک کیفیت بنا۔ علی آپ کی مثال کعبے کی طرح، علی مثل کعبہ ہے، مگر علی کعبے سے بلند۔ اور اکثر آپ کے سامنے ایک بات عرض کروں، ہم پنجاب میں ہیں، پنجاب سے پنجاب، یہ سمانہ، یہ سیدوں کی نگری، سادات سب سے پہلے جو آباد ہوئے اس جگہ پہ آباد ہوئے۔ اور پھر آپ سوچئے کہ دنیا اس بات کو سوچے کہ آزادی کے وقت یہ شہر پورا ویران، مولانا مظفر صاحب بہتری سے پوچھ سکتے ہیں آپ، ویران ہو گیا، مگر مشہد علی یہاں رہے۔ جو ویران ہوا تھا وہ دوبارہ آباد ہو رہا، یا نہیں ہو رہا؟ جو ویران ہوا تھا وہ دوبارہ، بس جملہ سنیے گا اور دعا دے دے گا، مشہد علی اس جملے کو قبول کر لے۔ علی اسے ہی کہتے ہیں جو ویران کو آباد کرتے ہیں۔ علی اسے ہی کہتے ہیں جو ویران کو آباد کرتے ہیں۔ اگر بات اب بھی نہیں پہنچی، کعبہ ویران تھا اسے علی نے آباد کیا، زمانہ ویران تھا اسے مشہد علی نے کعبے کو علی نے آباد کیا اور اسے مشہد علی۔ حالات زمانے بدلتے گئے، یہ دیار آباد، دیار میں لوگ آ رہے ہیں، یہاں دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ اور میں نے ابھی آپ کو بتایا، جن لوگوں نے کر لیا وہ بہتر ہے، جنہوں نے نہیں کیا طریقہ کار دعا کا یہ ہے، کسی بھی آپ روزے پہ جائیں کچھ نہیں کر سکتے۔ جب انسان چھوٹا کسی بڑے کے یہاں جاتا ہے تو ہدیہ دیتا ہے، ہدیہ پیش کرتا ہے۔ میں نے بتایا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں جلد از جلد مستجاب ہوں تو 100 مرتبہ درود کی تلاوت کر کے، 100 مرتبہ قاتلان زہرا پہ لعنت کر کے آپ مشہد علی کی خدمت میں ہدیہ کریں گے کہ مشہد علی آپ کی خدمت میں ہماری طرف سے یہ ہدیہ ہیں، اور یہ علی کے پوتے ہیں، یہ کسی کا ادھار نہیں رکھتے، آپ انہیں ہدیہ دیں، یہ آپ کو اتنا ہدیہ دے دیں گے کہ آپ کے حد سے بھی زیادہ ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے یہ خاندان کسی کا ادھار رکھتا نہیں ہے۔ آخر میں ایک بات اور، یہ عمل ضرور کیجیے، یہ مشہد علی کے آستانہ ہے، آپ تمام، ہم سب کے تمام لوگ زائرین ہیں۔ علی آپ کی مثال کس کی طرح ہے؟ کعبہ، علی بھی زندہ، کعبہ بھی زندہ۔ کعبہ بیت اللہ ہے، علی ولی اللہ ہے۔ کعبہ بیت اللہ ہے، علی ولی اللہ ہے۔ جائیے آپ کسی بھی کتاب کو اٹھا کے پڑھ لیجئے گا، عظمت ہے۔ مولانا متقیان کی اس سے بڑی عظمت، قسم خدا کی علی کی ذات کے فضائل اتنے کو بیان نہیں کر سکتا۔ لیکن یاد رکھیں اس دور میں کعبہ اللہ کا گھر ہو کر یزیدی نسل کے قبضے میں ہے۔ بے شک بے شک بے شک، کعبہ اللہ کا گھر ہو کر کس کے قبضے میں ہے؟ پریشان مت ہوئیے، انشاءاللہ کعبہ بھی تبرک کی راجدھانی بنے گا انشاءاللہ۔ آپ مجھ سے بہتر حالات جان رہے ہیں، اتنے بہتر حالات ہو رہے ہیں دھیرے دھیرے کہ زمانہ پریشان ہے۔ اب تک دنیا کہہ رہا تھا کہ امریکہ نمبر 1 ہے، سپر پاور ہے، میں نے راستے میں کہا ہم نے نعرہ ہی بدل دیا، اب امریکہ آپ کے لیے سپر پاور ہوگا، ایران ہمارے لیے سپر پاور ہے۔ بے شک بے شک، جملے کی نزاکت، پریشان ہیں لوگ، مسائل ایران میں ہے کیا ہو گیا، چھوٹا سا ملک ہے، اتنے زیادہ معاملات کی مشہد، وہاں مشہد کے خزانہ۔ میں نے کہا یہ ایران کا کمال نہیں ہے، چونکہ ایران میں ایک علی ہے۔ ایران میں کون ہے وہ؟ علی رضا، علی رضا۔ اب فقرہ چاہے جیسے سنیے گا آپ، ایک علی ہے ایران میں، ایران نے پوری دنیا کے سامنے آ کر کہا تم ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے امریکہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والے اور ہیں، علی رضا کے ٹکڑوں پہ پلنے والے اور ہیں، ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ میں جس مرحلے پر آپ کو لایا، ایک علی رضا معصوم قوم،
یہ معصوم قم کے روزے پر آپ گئے ہوں گے. معصوم قم کا روزہ مطلب امام مشہد ہند جو ان کی پھوپھی کا روزہ ہے. ہم جہاں بیٹھے ہیں اس امام کی نسبت تو دیکھو. والد مشہد میں، پھوپھی قم میں، دادا کربلا میں، دادا نجف میں. محسوس کر رہے ہیں آپ؟ یہ وہ خانوادہ ہے جس کا کنبہ پھیلا ہوا ہے. پھیلا ہوا ہے. آخری بات ہے، لطف نہیں دیتا. ابھی ایک بات فدق کی کر رہے تھے، سنو کیا شہزادی نہ پڑھو تو پھر تو بات ہی نہیں. فدق لوٹا گیا. اللہ فدق کے لٹوروں پہ کل بھی لعنت کرتا تھا، قیامت تک. ہمیں مولویوں نے سمجھایا کہ فدق ایک باغ تھا. مولویوں نے ہمیں کیا سمجھایا؟ فدق ایک غلط. فدق باغ نہیں تھا، ایک شہر تھا. کیا تھا؟ شہر. جی کیفیت تحقیق کیا کیا تھا یہ شہر. جناب نوح کے پوتے نے اسے آباد کیا تھا شہر. آمدنی اتنی تھی فدق کی کہ اس سے پورے مدینے کے یتیموں کا، غریبوں کا، بیواؤں کا خرچ چلتا تھا. تو یہ جو چور حکومت پہ قابض ہو گئے، اس سے دنیا میں لوگ کہتے ہیں رامپور کے بارے میں کہ ایشیا کی سب سے بڑی چوری ہوئی تھی کوٹھی خاص باغ میں. مگر میں کہتا ہوں اگر آپ سے دنیا میں کوئی پوچھے کہ دنیا کا سب سے بڑا چور کون ہے تو کہنا فدق کا چور سب سے بڑا چور ہے. کوئی ڈاؤٹ ہے آپ کو؟ سب سے بڑا چور کون ہے؟ اس نے یہ سیاست رچی تھی کہ فدق چھین لیں گے تو کوئی علی کے دروازے پہ نہیں جائے گا. حکومت میرے پاس ہے، آپ کے درمیان کوئی ذمہ دار ہو اور کوئی آپ کے پاس نہ آئے، ایک دروازے پر جانے لگے تو وہ پوچھے گا نا کہ میرے پاس پاور ہے، اس کے دروازے پہ کیوں جا رہا ہے؟ یہ تحقیق ہے. حکومت ان کے پاس تھی لیکن پھر بھی یتیم علی کے دروازے پر، مسکین علی کے دروازے پر، سب کے سب علی کے دروازے پر. انہوں نے میٹنگ کی کہ علی کے دروازے پہ کیوں جا رہے ہیں. کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ جانے کا سبب اور صرف یہ ہے کہ وہاں فدق سے جو مال آ رہا ہے اگر ہم فدق کو چھین لیں تو علی کے یہاں کچھ ملے گا نہیں، یہ پھر علی کے دروازے پہ جائیں گے نہیں. اللہ تو اللہ ہے، علی تو علی ہے. کیفیت کا مرحلہ ہے. تم نے فدق چھینا تھا اس لیے کہ کوئی علی کے دروازے پہ جائے نہیں. وہ ایک دروازہ تھا. اللہ نے کہا میں اللہ نہیں، یہ علی نہیں. قیامت تک دنیا دیکھتی رہے گی، یا تو علی کے دروازے پہ بھیڑ ہوگی یا علی کے بیٹوں کے. تمہیں اپنی سمجھ میں نہیں آیا؟ کربلا میں پوری دنیا سے سب سے زیادہ کروڑوں کی تعداد میں لوگوں نے جمع ہو کے بتا دیا فدق چھیننے کے بعد بھی علی بھی امیر تھا، اس کا بیٹا. سمانا مانگنے والے آ رہے یا نہیں آ رہے؟ بیٹا کس کا ہے؟ علی کا. مشہد میں بیٹا کس کا ہے؟ کاشمین میں بیٹا کس کا ہے؟ سامرہ میں بیٹا کس کا ہے؟ کربلا میں بیٹا کس کا ہے؟ آپ نے غور ہی نہیں کیا میرے صاحبان. صرف یہ نہیں، جس جس شہر میں امام بارگاہ ہے وہ ملکیت کس کی ہے؟ آپ سوچیں، تم نے سوچا کہ فدق لے کر ہم ان کے دروازے سے بھیڑ ختم کر دیں گے. زمانے کو ماننا پڑا اگر کہیں سب سے بڑی بھیڑ جمع ہو سکتی ہے ہوئی یا نہیں ہوئی. اگر اب کیفیت ہے صاحب، آپ مسافر ہیں، آپ مجھ سے بہتر جانتے. ہم لوگ ابھی آئے، راستے سے سب سفر کر کے آئے، جو کربلا مشی گئے ہیں اللہ انہیں دوبارہ ملائے، جو نہیں گئے مولا اسے جلد سے جلد بلائے. آپ کو کیفیت بتاؤں، جو جانے والا اس سے پوچھیے کیا کریم بادشاہ حسین نے دسترخوان سجایا؟ اس کریم بادشاہ نے کہا میں بادشاہ ہوں، میں تمہیں بادشاہ بنا دوں گا. آج کی مجلس کا تبرک ہے، میں بادشاہ ہوں، میں تمہیں بادشاہ بنا دوں گا. تم جب تک دنیا کے کسی کونے میں رہو، کسی کونے میں، ظاہر ہے نا سر، کسی کونے میں، رامپور میں نواب رہتے ہیں، میرٹھ میں ارب پتی کروڑ پتی لوگ ہیں، لاکھ امیر ہو اس کے ہاتھ دھلائے جا سکتے ہیں، پیر نہیں. لاکھ امیر ہو اس کے ہاتھ دھلائے جا سکتے ہیں، پیر نہیں. حسین نے کہا میرے دیار میں آؤ.
غریب ہو فقیر ہو کچھ بھی ہو تم کربلا آؤ، اور کربلا جب آؤ گے صلوات پڑھیں محمد والے محمد تم کربلا آؤ، چلتے چلتے جب نجف سے اجازت لے کے چلو گے نا تمہارے ہاتھ پیروں میں کمزوری کا احساس ہوگا، قدم لڑکھڑائیں گے، بڑے بڑے علماء دوڑیں گے، پیر دبائیں گے، پیروں کو دھوپیں گے، کیا کرتے ہیں پیروں کو؟ آپ سے ایک بڑا سوال ہے، کربلا سے نجف یا نجف سے کربلا، جو لوگ پیدل چلے ان سے میرا ایک سوال یہ ہے، آپ کے پیروں میں اگر کانٹا چبھ جائے، ایسا پاسبل نہیں ہے کہ کانٹا چبھے، مگر آپ کے پیر سے ایک قطرہ خون بہنے لگے نا، بتائیں حالت کیا ہو؟ 50 لوگ آ جائیں گے خون صاف کرنے کے، اس کیفیت کو دیکھتا ہوں تو مجھے سید سجاد یاد آتا ہے۔ سرکار مشہد علی مولا رضا کے آپ بیٹے ہیں، آپ کے والد محترم سرکار امام رضا کا ایک شیعہ تھا، وہ مرثیہ خانوں کو بلاتے تھے اور کہتے تھے میرے جد کے مسائب پڑھ، اور جب وہ مسائب پڑھتے تھے تو میرا بھاٹھا مولا بلک بلک کے روتا تھا، اور آپ جانتے اگر روتے روتے مرثیہ پڑھتے پڑھتے اگر چادر زینب کا تذکرہ آ گیا تو میرا مولا ڈھارے مار کے رو کے کہتا تھا ہائے غربت ابا عبداللہ الحسین، کوئی خبر ہے سوائے ابھی آپ سن رہے تھے مرثیے میں جناب فاطمہ کو دل چاہتا ہے تو جملے سرکار آپ بارگاہ جناب فاطمہ کی اس بیٹی کے مسائل پڑھوں، اس پوتی کے مسائل پڑھوں جس کا نام سکینہ ہے۔ آپ لوگ آئے ہیں، کتنے لوگ آئے ہیں؟ آپ سے میرا ایک سوال ہے، اگر آپ کے ساتھ آپ کی نواسی پوتی بھانجی نہیں آئی ہو اور آپ جب یہاں سے پلٹ کے جائیں گے، آپ کے گھر میں بیٹی رہتی ہے، جب پلٹ کے جائیں گے نا تو سب سے پہلے بچی آ کے گلے لگتی ہے اور لگ کے کہتی ہے اتنی دیر کیوں، یا پھر جب آپ چلنے لگتے ہیں تو بچی گلے لپٹ کے کہتی ہے بابا کب آؤ گے؟ حسین کی بیٹی اتنی غریب ہے، وقت آخر گھوڑے کے سموں سے لپٹ کے کہہ رہی ہے اے اس پہ میرے بابا کو جو بھی میدان میں گیا ہے واپس نہیں آیا۔ اللہ کو کوئی غفلت ہے، بس ایک سوال ہے ذرا پوچھنا، ایک 4 سال کی بچی پوری طاقت سے کوئی بات کہے، گھوڑے کی اونچائی کتنی ہوتی ہے؟ 7 فٹ 8 فٹ، ایک بچی یہاں سے آواز دے کیا اوپر آواز نہیں جائے گی؟ سکینہ بی بی بول رہی ہے مگر امام کے کانوں تک آواز نہیں جا رہی، جانتے اس کی وجہ کیا ہے؟ پیاس سے سکینہ کا گلا اتنا سوکھ گیا کہ بی بی بول تو رہی ہے مگر گلے سے آواز نہیں نکل رہی۔ میرا مولا گھوڑے سے نیچے آیا، سکینہ بی بی کیا ہو گیا؟ مسلم کر دیا تھا کہ بابا ایک بار سینے پہ سلا دو بابا۔ امام حسین سے جناب سکینہ نے کہا نیند آئے گی جب آپ کی منہ پر آؤں گی بابا، میں رات کو مختل میں نکل آؤں گی بابا۔ اللہ کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غفلت۔ 4 سال کی بچی، بس 2 منٹ مسائب آپ کو۔ حسین کی غریب بیٹی تماچے پہ تماچے کھائے، اتنے تماچے کھائے کہ امام زمانہ زیارت ناہیہ میں کہتے ہیں سلام ہو اسے اتنے تماچے مارے گئے کہ رخسار کا رنگ بدل گیا۔ بس ایک روایت ہو، یہ بچے بیٹھے ہیں، یہ میرا رام کو مجھ سے ہی بتا سنی پر آپ آستانی رسول لیجئے سرکار مشہد کی بارگاہ میں جناب سکینہ کو یہ روایت سنیے گا، جب غسل دیا جا رہا تھا، غسل دینے میں تاخیر ہوئی، جناب زینب اولیاء مقام آئے،
سید سجاد بھلا ہے، دولت سجاد نے کہا پھپھی اماں پوچھئے کہ سکینہ کو غسل دینے میں اتنی تاخیر کیوں؟ وہ سالہ اندر سے باہر آ کے ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے یہ بتاؤ اس بچی کو بیماری کیا ہے؟ کیا ہوا؟ کہا بہت دیر سے سکینہ کے کرتے کو الگ کر رہی ہے، جہاں سے کرتا ہٹاتا ہوں سکینہ کی کھال الگ ہو جاتی ہے۔ جناب زینب نے جیسے ہی سنا تڑپ کے رونے لگی، میرا کہتا تھا کہتا اس بچی کو کوئی بیماری نہیں۔ آپ رونے میں ذرا سا بھی تکلف نہ کیجئے گا، چونکہ میں جس کے مسائل پڑھ رہا ہوں سرکار مشہد کی وہ پھوپھی ہے، 4 سال کی سکینہ مظلومہ بی بی میں نے دنیا میں نہیں دیکھا۔ آپ سوچئے کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ کرتا الگ کیا جا رہا ہے، جسم سے کھال الگ ہو رہی ہے۔ آپ نے زنجیر کا ماتم کیا ہوگا، جن لوگوں نے کیا ہے وہ توجہ کریں، یہ سارے ماتمی بیٹھے ہیں۔ جب آپ زنجیر کا ماتم کرتے ہیں، ماتم کر کے کربلا سے جب آپ واپس آتے ہیں نا، 1 سے 1.5 گھنٹہ لگتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ جب آپ کرتا پہنتے ہیں نا تو کرتا آپ کے زخموں سے چپک جاتا ہے، اور جب آپ چلتے ہیں تو وہ ہوا سے سوکھ جاتا ہے، تھوڑی دیر جب سوکھ جاتا ہے، جب آپ گھر آتے ہیں تو وہ کرتا اتارا نہیں جاتا، کیوں؟ زخموں سے چپک گیا۔ 1 گھنٹے تک کرتا اگر زخموں سے چپکا رہے تو الگ نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، میرا چوتھا آقا کہتا سکینہ کو کوئی بیماری نہ تھی، کربلا سے لے کے شام تک قاضیان اتنے مارے گئے، جسم پھٹتا گیا، خون بہتا گیا، کرتا ایسا چپک گیا ہے الگ نہیں ہوتا۔ میرا غریب آقا کہتا ہے اے سکینہ معاف کر دینا، تیرا بھائیا تجھے کفن نہیں دے پایا۔ اے سکینہ بابا سے میری شکایت، انا للہ و انا الیہ راجعون۔